ناظرین، ایران اور امریکہ کے بارے میں یہ خبریں امریکی میڈیا دے رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کوششوں سے ایک مفاہمتی یادداشت تک دونوں ملک پہنچ گئے ہیں اور شاید عنقریب اس پہ باقاعدہ دستخط بھی ہو جائیں. لیکن دوسری طرف ایران کی طرف سے ابھی تک اس معاملے کی یا اس پیش رفت کی تردید ہو رہی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر قبل جو ایک تصویر ایکس اکاؤنٹ پہ شیئر کی ہے، اس تصویر کے بارے میں بھی لوگ حیران ہیں کہ اس کا کیا مطلب لے لیں. وہ بائے بائے کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ جنگ کو بائے بائے کہہ رہے ہیں یا خدا نخواستہ امن کو بائے بائے کہہ رہے ہیں؟ آج کے جرگے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مفاہمت کے قریب ہیں دونوں ممالک، یا مفاہمت ہو چکی ہے، یا خدا نخواستہ ابھی تک تنازع برقرار ہے. اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عمران علی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سابق سفارتکار ہیں. ان کے ساتھ ہمارے مایہ ناز رپورٹر جناب اعجاز سید صاحب. اور لیکن سب سے پہلے ذرا ایرانی نقطہ نظر جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب سے. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، کیا ایرانی حکومت کا نقطہ نظر ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے کہ کچھ مفاہمت تک بات پہنچ گئی ہے یا کہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب سے آرمی چیف یہاں سے روانہ ہوئے اور فیلڈ مارشل کے پاکستان پہنچنے تک بہت ساری افواہیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری خبریں یہاں پہ آ چکی تھی میڈیا میں، لیکن بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے لو پروفائل میں بات چل رہی تھی. یعنی اس کو اس انداز سے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا معاہدہ یا بڑا کوئی میمورینڈم سائن ہو گیا ہے یا کوئی بڑا بریک تھرو ہوا ہے. ایک بڑے جسے کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی کے عنوان سے یہاں کی میڈیا نے اس بات کو نشر کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جب ایران کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، جب وہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے ایک بڑا زوم کا ایک جملہ بولا کہ ہم بہت قریب بھی ہیں اور بہت دور بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو معاہدے کی بات کی جا رہی ہے، معاہدے کی اس طرح صحیح نہیں ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے تو یہ ایم او یو کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی 14 نکات ہیں اور وہ پیش کر دیے گئے ہیں، وہ منتقل کر دیے گئے ہیں، ان پہ بات چیت جاری ہے. لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے برسوں کا جو ایک اختلاف ہے وہ چند دنوں کے اندر حل ہو جائے گا. تو ایران کی میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. آج پھر جب دوسرے دن یعنی آج کا دن جو گزرا ہے، تو آج بھی یہاں کی میڈیا کے اندر اس کو اتنا یعنی کوئی نہ کامیابی نہ ناکامی، بلکہ اس کو ایک روٹین میں لیا جا رہا ہے ابھی تک. اور اس کو اس انداز سے کہ کوئی بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا کوئی بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے، یہاں کی میڈیا کے اندر نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یا ٹرمپ صاحب کا جو رات آخری وقت میں کوئی 1:30-2 بجے یہاں کی ٹائم کے مطابق جو ٹویٹ آیا، تو وہ ظاہر ہے صحافتی حلقوں میں زیر بحث رہا ہے کہ اس میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اتنے سربراہان مملکت کے انہوں نے نام لیے ہیں، پھر اس میں آخر میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ابنۂ ہرمز کے بارے میں ایک اختلافی جملہ انہوں نے لکھ دیا ہے. تو اس عنوان سے تو یہاں پہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن کوئی بڑا بریک تھرو نہیں سمجھا جا رہا ہے. اچھا، بڑا بریک تھرو نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن ایم یو کی حد تک بات کو ایران میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس تک رسائی ہو گئی ہے یا وہ منزل حاصل کر لی گئی ہے؟ جو وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے 14 نکات دے دیے ہیں اور زیادہ امکانات ہیں. اس میں بقول ان کے کہ ہماری ترجیحات 3 ہیں. ایک یہ ہے کہ تمام محاذوں پہ جنگ بند ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال ہونا چاہیے. اور تیسرا جو ہے وہ سینکشن کے خاتمے کی بات ہوئی ہے. اور ابنائے ہرمز کے عنوان سے ایک ہلکا سا انہوں نے اشارہ دیا ہے، اس پہ کوئی انہوں نے کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائیں کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں اس پہ بھی بات چل رہی ہے. یہ جو صحافیوں نے کوئی ڈسکشن کی ہے اس کے جواب میں ان کا یہ رد عمل. ٹھیک، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز پہ کیا کچھ طے پایا ہوگا؟ کیا
اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہوگا اور ٹول لیا جائے گا یا کہ نہیں، اس کو جنگ سے پہلے والی حالت پہ واپس لے جایا جائے گا؟ دیکھیں، انہوں نے کل یا پرسوں ایک بڑی اہم خبر یہاں پہ آئی کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی بنا دی ہے، یعنی اسی آبنائے ہرمز کے عنوان سے ان کی پارلیمنٹ اور ان کے اداروں نے، اور اس کو بہت سنجیدگی سے اس کے لیے مختلف شرائط کا بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم یہ کریں گے اس کے اندر. اور آج تقریباً 2 گھنٹے پہلے پھر اسماعیل بقائی صاحب نے اس موضوع پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آبنائے ہرمز کی بات کی جا رہی ہے، اس کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس پہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کے جملے تھے کہ اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے اور ہم اور عمان مل کے اس مسئلے کو آگے لے کے چلیں گے اور کچھ عالمی اداروں کو بھی اعتماد میں لیں گے. یہ ان کا ایک جملہ تھا کہ جو پہلے سے ہٹ کے تھا. پہلے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عمان اور ہم مل کے اس کو کریں گے، لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ کچھ عالمی اداروں کو بھی ہم اس مسئلے میں اعتماد میں لے کے آگے چلیں گے. لیکن جو اس وقت جسے آپ پبلک سینٹیمنٹس ہے نا، وہ تو آبنائے ہرمز کے عنوان سے کسی طرح کی کوئی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہاں پہ ان کے ہاں جو عوام کے اندر یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ٹیریٹری ہے، ہم جو کریں، اور اس کے جو بھی اس وقت مشکلات ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہیں. وہ اپنی وہ تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ امریکی قذاقی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ جو سمندری ناکہ بندی ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور روٹین میں چیزیں آنی چاہیے. ہم روٹین میں جو ہے وہ جتنے ویسلز ہیں، جتنے شپس ہیں، ان کو گزاریں گے، لیکن اپنے طریقے سے. کس جگہ سے کس وقت کس شپ نے گزرنا ہے اس کو ہم طے کریں گے، کیسے گزرنا ہے یہ ہم طے کریں گے. یہ پبلک کے اندر بھی اور حکومتی حلقوں میں اس طرح کی باتیں جو ہے آبنائے ہرمز کے عنوان سے چل رہی ہیں. اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ ہفتوں کی طرح ایک مرتبہ پھر ایران کی طرف سے ایک جواب یا ایک مطالبات کی فہرست جو ہے وہ امریکہ تھرو پاکستان امریکہ کو بھیج دیا گیا ہے، اور اب امریکہ کا رسپانس اس پہ باقی ہے. جی ہاں، وہ 14 نکات کی بات کر رہے ہیں کہ 14 نکات یا 14 شرائط یا 14 مطالبات، جو بھی اس کو آپ نام دیں، وہ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ہم نے پاکستان کے ذریعے سے امریکہ تک پہنچا دی ہیں. اس کے اندر انہوں نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں نہیں بتایا کہ یہ 14 کون سی ہیں. اس کے اندر یہ 3-4 کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ اس پہ زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تاکید کی گئی ہے ان 14 کے بارے میں، 14 کے اندر. اور جو باقی مسائل ہیں وہ بلکہ انہوں نے اس کو 2 یا 3 حصوں میں بیان کیا ہے کہ پہلے جو ایم او یو کا جو حصہ ہے کہ ہم پہلے تو اس 3 مسئلوں کو پہلے حل کریں گے اور اس کے بعد باقی مسائل کے بارے میں بات کریں گے. وہ جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ تمام محاذوں پہ جنگ کا روکنا، دوسرا جو ہے وہ منجمد اثاثوں کی بحالی اور سینکشنز کا خاتمہ، یعنی یہ بنیادی طور پہ ان کو زیادہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہمیں وقت اور ہم سے بات کرنے کے لیے. عمران علی صاحب، آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں اور آپ کی انفارمیشن کیا ہے، کیا طے پایا ہے ایران کے ساتھ؟ جی شکریہ سلیم. یہ جو ایک صفحے کا، جس کو مجھے اس ایم او یو کا لفظ اچھا نہیں لگتا لیکن اب امریکہ کے صدر بھی کہہ رہے ہیں اور ایران کی طرف سے بھی اس کا رہا ہے، یہ جو مسودہ ہے یہ جنرل نیچر کا ہے، اس میں ڈیٹیلز نہیں ہیں. لیکن مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ڈاکیومنٹس میں جو جنرلٹیز میں جو چیز لکھی گئی ہوتی ہے نا، اس کے ایک ایک لفظ کو بعد میں جب سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے ایک ایک اس کا لفظ پوائنٹ کیا جائے گا، دیکھا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ہوگا. تو اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ لاسٹ منٹ پہ ٹو اینڈ فرو ہو رہی ہے ایران کی اور امریکہ کی، اور یہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ ایک گیا امریکہ کے پاس، امریکہ سے واپس آیا. میرا خیال ہے ڈائریکٹ لائن پہ کسی رابطے سے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی آخری ورڈنگ سنوار لی جائے. مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام یا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم اچھی خبر کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پہلی سٹیج 1-2 دن میں یا 3-4 دن میں. اچھا، اعجاز سید، آپ کے پاس تو خبریں ہوتی ہیں، تو خبر کیا ہے اصل میں آپ کے پاس کہ کیا طے پایا ہے، کیا طے نہیں پایا ہے؟ اچھا سلیم بھائی، میرے پاس جو معلومات ہیں اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
میرے پاس معلومات میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایران نے بڑی اچھی ظاہر ڈپلومیسی کی ہے. آپ دیکھیں انگیج رکھا ہے امریکہ کو, اور امریکہ کا جو امیج تھا ایک سپر پاور کا وہ مڈل ایسٹ میں بھی ختم ہو گیا, ساؤتھ ایشیا میں بھی ختم ہوا ہے. ڈیمیج امریکہ ہوا ہے ڈپلومیسی میں. لیکن جو ایران کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں ڈیمیجز پے کیے جائیں, تو اس پہ میرا خیال میں اس پہ بات نہیں ہوئی, امریکہ اس پہ ایگری نہیں ہوا. اب امریکہ کس بات پہ ایگری ہوا ہے؟ ایران کے حوالے سے جو آئل سینکشنز تھیں, میری اطلاعات کے مطابق وہ سینکشنز جو ہیں وہ اب نہیں رہیں گی. ایران کو آئل بیچنے کی اجازت ہوگی, اور ٹرمپ بھی چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ تیل کا بحران آیا جس نے خود ٹرمپ کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور میرے خیال میں ایران کی یہ بہت بڑی فتح ہے کہ سینکشن ان کے اوپر ختم ہو جائے, اور اگر آئل ہی بیچنے لگ پڑیں تو کتنا بڑا ان کی اکانومی کو ایک بوسٹ مل سکتا ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ ہے نیوکلیئر کے حوالے سے ساری دنیا ڈسکس کر رہی ہے, ہائیلی انرچڈ یورینیم HEU. اس کے حوالے سے میرے خیال میں ایران کسی بات پہ ایگری نہیں کر پایا. نہ امریکہ کسی ڈیمانڈ سے نیچے اترنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے بالکل آپ ختم کر دیں, اور نہ ایران امریکہ کے کسی کہنے کے اوپر. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ سیکنڈ سٹیج پہ ڈسکس, تھرڈ سٹیج پہ, تھرڈ سٹیج وہ یہ ہے کہ جو یہ معاہدہ ہے بیسیکلی اس کے 3 مرحلے ہیں. یہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ ایک براڈر فریم آف تھنگز طے کر لیا جائے, اسے MOU کی صورت میں سائن کیا جائے, اور یہ سائن ورچوئل بھی ہو سکتا ہے اور ان پرسن بھی ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ شاید یہ ورچوئل نہ ہو, ان پرسن ہو. لیکن ایرانی ہم نے دیکھا کہ بڑے ٹف نیگوشیٹر ہیں. میں تو فار دا فرسٹ ٹائم ان کی ڈپلومیسی دیکھی, بہت ٹف نیگوشیٹر ہیں, اور انہوں نے انڈاؤٹڈلی امریکن نیگوشیٹرز کو کافی ٹف ٹائم دیا ہے. یہ یہاں پہ بھی تھے, آپ نے دیکھا. خیر, دوسرا جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہے 30 ڈیز کا پاز. اب آج میں سن رہا ہوں کہ وہ 30 نہیں شاید 60 ڈیز کا پاز ہوگا. تو یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہم نے رپورٹ کیا ہے آج سے 5-6 دن پہلے کہ یہ 3 مرحلے ہیں, تو ظاہر چینجز ہیں. 30 ڈیز کے پاس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے جو اختلافی ایشوز ہیں بہت زیادہ جن پہ اختلاف ہے, اور ان میں جو ایک ایشو جو سب سے اہم ہے وہ ہے نیوکلیئر کے حوالے سے. اس کے اوپر بات چیت ہوگی, یعنی کہ بات چیت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا, یہ 1 ڈے بات چیت نہیں ہوگی. تو اگین یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا, لیکن MOU کا سائن ہونا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید MOU سائن ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ جب گئے ہیں تہران میں, تو آپ ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی دیکھ لینا, ڈومیسٹک پاکستان کے میڈیا میں بھی ہم لوگوں کے پاس خبریں تھیں بھی, کچھ معلومات کہا بھی, یہاں میں کہا ہوا تھا کہ جی یہ خبریں زیادہ نہ جائیں, پبلک میں نہ آئیں. اپنے جو لوگ تھے ان کو کہا ہوا تھا کہ یہ خبریں لیک نہ کریں, ٹائٹ رکھا ہوا تھا کہ کسی قسم کی خبر جو ہے وہ لیک نہ کی جائے. کیوں رکھا ہوا تھا؟ یہ جو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیے ہم میڈیٹر ہیں, اس میں ہم ایک میزبان کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو ہم کوئی بھی ایسی بات کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی ایسی بات جو لیک ہوتی ہے جو پرو ایران ہے تو وہ امریکنز ڈاؤٹ کریں گے, اور اگر پرو امریکہ ہے تو وہ ڈاؤٹ کریں گے. تو بڑی احتیاط کا جو دامن ہے وہ رکھا. اور میرا جہاں مرکز پاکستان ہے, لیکن پاکستان سے خبر نہیں نکل رہی ہے, بینگ اے سالس. جی, بینگ اے سالس نکلنے نہیں دی جا رہی, لیکن تھوڑی بہت جو ہے وہ نکل بھی آ رہی ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک جو طریقہ کار یہاں پر اختیار کیا گیا, میرا یہ خیال ہے کہ یہی طریقہ کار ایران میں بھی اختیار کیا گیا ہے. ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے میرے خیال میں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو سٹیٹمنٹ سے ذرا جو بولڈ سٹیٹمنٹ نہ دیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی جو بیان ہے, یہی جو بات ہے, یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کی گئی ہے. آپ دیکھیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں کیا کہتے تھے, میں جنگ جیت گیا ہوں, میں ایران کو تباہ کر دوں گا, یہی بیان دیتے اور کام خراب ہو جاتا تھا. اور اس بات کا اعتراض خود ایران نے بھی کیا, پبلکلی کیا. تو اس سارے معاملے میں دیکھیں دو چیزیں, آج دن شروع ہوا ہے, شام تک دیکھیں ویسے کچھ پتہ نہیں کیا کہہ دے. اور امریکی صدر کے بارے میں تو کوئی آپ شرط بھی نہیں لگا سکتے نا کہ آج ابھی وہ کچھ ہے تو ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد ان کا خیال کچھ اور ہو. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیے ہم اس بات پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کم از کم 2 دفعہ یہ بات رپورٹ ہو چکی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اس کانفلکٹ کے دوران
بات ہوئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. گزشتہ رات کی ٹویٹ میں بھی ان کا ذکر تھا جنرل عاصم منیر کا, بلکہ 8 ملک تھے, 8 ملکوں کے سربراہ تھے, صرف ایک ملک پاکستان تھا جس کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کا ذکر تھا. ہمارے سربراہ آپ کو پتہ ہے چین میں ہے, لیکن ذکر جو ہے فیلڈ مارشل کا تھا وہاں پہ. اب 2 دفعہ تو رپورٹ ہوا ہے, لیکن میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں پکی یہ 2 دفعہ بات نہیں ہوئی. میری جہاں تک معلومات ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ, پاکستان کے فیلڈ مارشل کے ساتھ ٹرمپ, جو امریکی صدر ہیں ٹرمپ, جے ڈی وینس اور روبیو, مارکو روبیو, یہ براہ راست رابطے میں ہیں. پرٹیکولرلی امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ براہ راست رابطے میں ہیں, اور ان کی ملٹیپل ٹائمز, مور دین ٹوائس بات چیت ہو چکی. تو مجھے یہ لگتا ہے, یہ اگین میں اسیسمنٹ یہ والی دے رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر جو کہ یہ پیس میں ابھی رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے, تو وہ اگر بات کرتے ہوں گے تو کیا بات کرتے ہوں گے؟ وہ یہی بات کرتے ہوں گے نا کہ صدر صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے پریزیڈنٹ صاحب کہ آپ ذرا سٹیٹمنٹ نہ دیجئے, آپ کے سٹیٹمنٹ سے خراب نہ ہو جائے, یہی بات کرتے ہوں گے. یہ کہ اگر آپ بھی ہوں تو آپ بھی یہی بات کریں گے.